اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ مرد حضرات 40 سال کی عمر کے بعد بھی اپنی صحت اور شخصیت کا خیال رکھیں۔ دیکھا گیا ہے کہ مرد حضرات 40 یا آس پاس کے پھیرے میں ہوں تو خود سے کافی حد تک لاپرواہ ہو جاتے ہیں، بلکہ خود کو بوجھ ڈھونے والا گدھا تصور کرنے لگتے ہیں۔ بوجھ ضرور ڈھوئیے لیکن اپنی ذمہ داریوں کو زندگی کا ارتقاء اور تسلسل سمجھ کر۔ مرد عموماً نوجوانی میں یا جوانی میں پھر بھی اپنا خیال رکھ لیتے ہیں، لیکن بعد کی ذمہ داریوں میں پھنس کر سب کچھ ترک کر دیتے ہیں۔ جسمانی مشقت کرنے والے اپنے لباس اور حلیے سے یکسر لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ رنگ اڑے، بال بکھرے اور بغیر استری کے گندے کف کالر والے کپڑے، گندے جوتے ان کا ٹریڈ مارک بن جاتے ہیں۔ آفس میں جاب کرنے والوں کا حلیہ بھی موٹی ٹون کی وجہ سے قابل اعتراض ہی لگتا ہے۔ جس طرح بننا سنورنا عورت کا پیدائشی حق ہے، اسی طرح صفائی اور کپڑوں کی درست ترتیب مردوں کا پیدائشی حق ہے۔ گھر ہو یا دفتر، خواتین بھی مرتب حضرات کو ہی پسند کرتی ہیں۔ لیبر ورک ہے، جاب یا کاروباری سلسلہ۔ آئیے ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو بالکل بے توجہی کا شکار ہیں۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں اڈاپٹ کرنے سے پرسنالٹی بلڈنگ اور پرسنل گرومنگ میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ہفتے میں ایک بار ہیئر کٹ لازمی کروائیں۔ داڑھی ہے تو خط بھی بے حد ضروری ہے۔ گال پر آئے بے ترتیب موٹے بال تھریڈنگ سے نکلوا لیجیے، اس طرح خط پورا ہفتہ کشیدہ ہی رہتا ہے۔ نمبر 2، بڑھتی عمر کے ساتھ ہارمونل پرابلمز اور چینجز کی وجہ سے کان کی لوبوں پر گنا رما بلکہ موٹے بال ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ انہیں داغے سے نکلوا دیجیے ورنہ شخصیت کا تاثر خراب بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، بہووں میں اکا دکا بال لمبے ہو جاتے ہیں، کینچی سے برابر کروا لیجیے۔ مونچھیں تو ترشواتے ہی ہیں، ناک کے بال بھی چھوٹی کینچی سے ترش لیجیے۔ نمبر 4، ہاتھوں اور پیروں کے ناخن جمعے کے جمعے تراش کر سنت بھی پوری کیجیے۔ پیروں کی ایڑیوں اور ناخنوں کے گرد ڈیڈ سکن، چنڈیاں اور مردہ کھال کٹر سے کاٹ لیجیے۔ یہ عمل صحت و صفائی کے ساتھ شخصی تاثر میں اضافے کا باعث ہے۔ نمبر 5، عموماً دیکھا گیا ہے مرد زیادہ سے زیادہ 2 منٹ میں نہا کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ جناب اس میں 1 منٹ کا اضافہ اور کر لیجیے۔ بالوں کو شیمپو کرنے کے دوران کانوں کے پیچھے اور کان کی سلوٹوں، کروٹوں اور ڈیزائن میں اسفنج یا انگلیاں اچھی طرح گھما لیجیے۔ ان تہوں میں اکثر میل رہ جاتی ہے جو بہت بدنما معلوم ہوتی ہے۔ بازار میں لمبے ہینڈل والے باتھنگ برش عام ملتے ہیں، پشت پر صابن لگانے کے لیے استعمال کیجیے۔ نمبر 6، کرسی پر زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے تون لٹکنے لگتی ہے، پیٹ اٹھا کر وہاں بھی صابن کا اسپنج پھیلائیے اور پانی بہائیے۔ ناک کے گڑھے کو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ شدید بدبو دینے لگتی ہے اور کئی جلدی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ نہانے کے فوراً بعد کاٹن برش سے کان کے دونوں سوراخ صاف کیجیے۔ ایک قطرہ سرسوں یا زیتون کا تیل ناک میں ڈالیے، بہت سے امراض سے حفاظت ملتی ہے۔ پیروں کے تل نمبر 8، پیروں کے تلووں اور انگوٹھے کے ناخنوں پر بھی یہی تیل لگائیے، سر درد نہیں ہوتا اور نظر کی کمزوری بھی نہیں ہونے پاتی۔ نمبر 9، باہر کے جوتے ہمیشہ پالش شدہ اور صاف کر کے پہنیے، گھر کی چپلیں تو بیگم دھو ہی دیتی ہیں۔ نمبر 10، اور خدارہ پاؤں گھسیٹ کر اور ڈھیلے ڈالے تھکے ہوئے گدھے کے انداز میں کبھی مت چلیے۔ کسی بھی رشتے سے منسلک خاتون، باپ، بھائی یا شوہر کا یہ انداز پسند نہیں کرتی۔ کوشش کر کے ہمیشہ سیاہ مشکی گھوڑے کی طرح چست و چالاک نظر آئیے، بھلے گھر میں بڑھ پر آرام کا وقت بڑھا دیجیے۔ نمبر 11، ہاف پینٹ اور شارٹس پہن کر باہر نہ نکل جایا کیجیے۔ کئی خواتین خفیف ہوتی ہیں اور مذہب نے بے شک آپ کو دوپٹے کی پابندی سے آزاد رکھا ہے، لیکن تھوڑی سا پابند بھی کیا ہے۔ نمبر 12، پینٹ کو کولے کی ہڈی تک پہننا بند کر دیجیے، یہی گمان ہوتا ہے ابھی گر جائے گی۔ ناک کے عین نیچے پینٹ کی انتہائی حد ہونی چاہیے۔ نمبر 13، ہمیشہ جوتے، موزے، ٹائی وغیرہ لباس سے میچ کر کے پہنیے، کیونکہ یہ ضروری نہیں آرائشی اشیاء ہیں اور انہیں پٹے کی طرح لٹکانا مقصود نہیں ہوتا۔
بلکہ یہ شخصیت ابھارنے کی ایسیسریز ہیں۔ نمبر 14، اگر سگریٹ نوشی کرتے ہیں، سگار، پائپ یا ہوکا پیتے ہیں تو اس میں اپنا ایک کمفرٹ زون، خاص سٹائل بنائیے، جائلوں کی طرح سوٹے مت لگائیے۔ اگرچہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے اور اس سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 15، آفس یا ورکنگ پلیس پر جاتے وقت کسی عمدہ برانڈ کا پرفیوم سپرے کیجیے اور کوشش کیجیے کہ آپ کی آمد کا سندیشہ یا پہچان آپ کا برانڈ دے۔ ہم اپنے ابا اور بھائیوں کی کسی جگہ موجودگی ان کی خوشبو سے کر لیتے تھے اور بنیاد بھی اسی رچی خوشبو سے الگ الگ کرتے تھے۔ نمبر 16، اپنے بولنے کے لہجے پر غور فرمائیے۔ جھٹکے مار مار کر یا بات کو لٹکا کر تو گفتگو نہیں کرتے، اگر ایسا ہے تو کوشش کر کے لہجہ قابو میں لے آئیے۔ نمبر 17، مردانہ شخصیت کے وقار میں لہجے کی گمبھیرتا اور ٹھہراؤ سے کئی گنا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تیز تیز بول کر اسے تباہ مت کیجیے۔ نمبر 18، پبلک میں یا گھر میں سرے عام ناک سے رینٹ نہ نکالیے، نہ ہی تھوکتے چھینتے پھریے۔ بولنے کے دوران جوش میں تھوک نہ اڑائیے۔ نمبر 19، کھانا کھانے کے دوران چپ چاپ پر قابو پائیے اور کھانے کے بعد بے صورت جاہلانہ ڈکار لینے سے پرہیز کیجیے۔ ڈکار تہذیب سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 20، خواتین کو تاڑ کر ہراساں کرنے سے پرہیز کیجیے، آپ کو حقارت کے سوا کچھ نہیں ملتا اور خواتین آپ کی موجودگی میں انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں۔ نمبر 21، بہت زیادہ اور فضول بولنے سے پرہیز کیجیے، کئی طرح کے برہم رہ جاتے ہیں۔ نمبر 22، ذرا سوچ کر آئینہ دیکھیے، اب ایک گریسفل شخصیت نظر آ رہی ہے، ورنہ جہاں جہاں کمی ہے دور کر لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب